بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع لنفسہ اور بیع للمالک میں فرق کی چوتھی وجہ کے عنوان میں تیسرے حصے سے گفتگو ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب سابقہ جواب پر شیخ کا اشکال ہے، یعنی وجہ چہارم کے سلسلے میں جو جواب دیا محقق قمی نے، شیخ انصاری نے ان کو نقد کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہتر جواب دینے کی کوشش کی گئی شیخ انصاری کی جانب سے۔ اب اسی سابقہ جواب پر جو شیخ انصاری نے خود بیان کیا تھا، اس کو مورد مناقشہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حتیٰ یہ جواب بھی قانع کنندہ نہیں ہے، بہت سارے دیگر موارد میں کارساز نہیں ہے۔ تو یہ اشکال کیا ہے؟ اور پھر مذکورہ اشکال کے متعلق علامہ کا کلام کہ انہوں نے بھی اس اشکال کو ذکر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، وہ بیان ہوگا، اور پھر بعض علماء کی جانب سے اس اشکال کی طرف توجہ اور پھر جواب دینا، ان کے بیانات کو بھی شیخ انصاری یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا سابقہ اپنے دیے گئے جواب پر مناقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ يُشْكَلُ فِيمَا إِذَا فَرَضْنَا الْفُضُولِ مُشْتَرِيًا لِلنَّفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ۔ فرماتے ہیں کہ جو جواب ہم نے دیا پیچھے وجہ چہارم کے سلسلے میں، یہ جواب مورد اشکال اور مناقشہ قرار پاتا ہے۔ کہاں پر؟ فیما، اس مورد میں کہ جہاں ہم فضولی کو مشتری لنفسہ قرار دیں بمال الغیر، کہ جہاں فضولی مشتری ہے، خرید رہا ہے، لنفسہ ہی اپنے لیے دوسرے کے مال سے، فقال للبائع الاصیل، اور وہاں پر وہ بائع اصیل کو، یعنی جو مد مقابل معاملے میں اس کا رفیق ہے، فریق ہے بائع اصیل، اس کو کیا کہتا ہے؟ ان کلمات سے یہ خرید رہا ہوتا ہے کہ تملکت منک او ملکت یا ملکت ھذا الثوب بہذہ الدراہم، کہ میں اس ثوب کو، یعنی اس کپڑے کو جو تمہاری ملکیت ہے، جو بعنوان مسمن اور مبیع ہے، یہ کہتا ہے اسے کہ میں اس کا مالک بنتا ہوں ان دراہم کے عوض، یعنی ان تمام جو ہے وہ پیسوں کے عوض۔ دراہم اس کے اپنے نہیں ہیں، کسی اور کا مال ہے، اور وہ شراء انجام دے رہا ہے اس طرح سے۔ اب اگر یہاں پر فضولی اشتریت یا شریت ھذا الثوب کہتا بہذہ الدراہم، تب بھی مشکل قابل حل تھی، کیونکہ یہاں پر وہ خود کو مالک نہیں بنا رہا تھا، یہاں پر وہ ایجاب یعنی قبول کر رہا تھا، اور یوں جو ہے اس بائع اصیل کو مخاطب تھا اس طرح سے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ مفہوم معاوضے میں اس مالک یعنی فضولی کا مالک ہونا مد نظر ہے، نہیں، تو یہاں پر بھی مشکل حل تھی۔ جس طرح پیچھے ہم نے مفہوم معاوضے سے مسئلے کو حل کیا، تو یہاں پر بھی ہم حل کر سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تملکت منک او ملکت ھذا الثوب بہذہ الدراہم، اس طرح کے کلمات جاری کر رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ مشکل ساز کیوں ہے؟ فإن مفہوم ھذا الانشاء، کیونکہ مفہوم اس انشاء کا وہ کیا ہے؟ هو تملک الفضول للثوب، اس انشاء کا مفہوم یہ ہے کہ فضولی مالک بن رہا ہے ثوب کا، اس مبیع کا۔ فلا مورد لإجازت مالک الدراہم علی وجہ ینتقل الثوب الیہ، اب یہاں پر مالک دراہم جو اصلی ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کی اجازت کے لیے مورد نہیں رہتا اس طرح سے کہ ثوب جو ہے وہ منتقل ہو اسی کی طرف، یعنی وہ مبیع مسمن جو لے رہا ہے ان دراہم سے، وہ بائع فضولی، وہ اجازے کی صورت میں مالک اصلی کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے، نہیں، ایسی صورت میں کوئی مورد جو ہے وہ نظر نہیں آتا، چونکہ خود یہ انشاء کا مفہوم اس فضولی کو مالک بنا رہا ہے، اور ادھر سے مد مقابل جو دوسرا شخص ہے وہ اسے ہی دروا کے مالک بنا رہا ہے۔ تو
تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، فلا بد من التزام کون الاجازت نقلا مستانفہ، یہاں پر ضروری ہے کہ ہم ملتزم ہوں اس بات سے کہ اجازہ در واقع نقل مستانف ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مالک اجازہ دیتا ہے اور یہ معاملہ صحیح ہے اور وہ مالک یعنی خود وہ جو دراہم کا مالک اصلی جو مجیز ہے وہ پھر مالک صوب بن جاتا ہے، تو پھر یہ اجازہ نقل مستانف کہلائے گی، یعنی ایک عقد جدید حساب ہوگا کہ غیر ما انشاءہ الفضولی الغاصب، یعنی یہ اجازہ نقل مستانف ہے اور غیر ہے اس چیز کا جس کو فضولی غاصب نے انشاء کیا ہوا ہے۔ پس لہٰذا اس صورتحال میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جو چیز فضولی نے انشاء کی ہے، مالک اصلی نے مجیز نے اسی کو امضا کیا ہے، تو یہ منافی صحت ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ چیز منتقل ہوگی خود مالک کی طرف، تو یہ چیز تو اس طرح کا معاملہ تو انشاء نہیں ہوا تھا، یعنی وہی محظورین جو پیچھے ہم وجہ رابع میں بیان کر رہے تھے وہ واپس پلٹ آتے ہیں اس صورت میں۔ پھر مزید اشکال کو توسیع دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ وَبِالْجُمْلَةِ فَالنِّسْبَةُ الْمُتَكَلِّمِ الْفُضُولِ مِلْكَ الْمُثْمَنِ إِلَى نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ، متکلم فضولی کا یہ نسبت دینا ملک مسمن کا، یعنی ملکیت مسمن کو نسبت دینا الی نفس خود کی طرف، بقولہی ان اقوال سے، جب وہ کہتا ہے ملکتو یا ملکتو یا تملکتو ھذا الثوب بھذہ الدراہم، جب اس طرح کے کلمات سے وہ اس ملک مسمن کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، تو یہ کایقاء المتکلم الاصلی التملیک علی المخاطب الفضولی بقولہی، یہ اسی کی مانند ہے کہ جہاں متکلم اصلی جو ہے وہ یعنی جو بائے ہے در واقع بائے اصیل، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، تملیک واقع کر رہا ہوتا ہے، ایقاع کر رہا ہوتا ہے خود اس مخاطب فضولی پر بقولی اپنے ان کلمات سے کہ ملکتک ھذا الثوب بھذہ الدراہم، کہ بائے اصلی جو ہے وہ آ کر کیا کہتا ہے اسے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ ملکتک ھذا الثوب بھذہ الدراہم ما علمہ بکون الدراہم لغیرہ او جہلہ بذلک، فرق نہیں کرتا یعنی کہ وہ عالم ہو کہ دراہم اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے، یا وہ جاہل ہو اس سے، فرق نہیں کرتا۔ جب وہ یہ ملکتک ھذا الثوب بھذہ الدراہم کہتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مفہوم ایجاب میں یہ تملیک ہوتی ہے اس فضولی کے لیے، کہ وہ مالک بنا رہا ہوتا ہے اس مبی کا، اس مشتری کو۔ تو اسی طرح ہے جب وہ خود فضولی جو ہے وہ ملکتو یا تملکتو کے کلمات جاری کرتا ہے اور ملکیت مسمن کی خود کی طرف جو ہے وہ نسبت دیتا ہے، تو اس کے درمیان آقا فرماتے ہیں کہ فرق نہیں کرتا۔ تو یہ جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں بائے فضولی مشتری صورت میں اور وہ بھی اس طرح کے کلمات ادا کرتے وقت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جواب ہم نے دیا تھا وہ کفایت نہیں کرتا یہاں پر۔ اور یہ اسی مطلب کی طرف، اسی اشکال کی طرف علامہ نے بھی اشارہ کیا ہے، اور آغا شیخ انصاری اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ وَبِهَذَا اسْتَشْكَلَ الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّذْكِرَةِ، یہی وہ اشکال ہے کہ یہی وہ مطلب ہے کہ جس سے علامہ نے اشکال کیا ہے تذکرہ کے اندر، حیث قال کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ لو باع الفضولی ما جہل الآخر فاشکال، کہ اگر فضولی جب دوسرا شخص جاہل ہو اور وہ بیچتا ہے، بے کرتا ہے فضولی طور پر، تو وہاں پر اشکال ہے۔ اور یہاں پر آقا نے ما جہل الاخر کہا علامہ نے، لیکن ہمارے شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے فرق نہیں کرتا کہ دوسرا جاہل ہو چاہے جاہل نہ ہو اس کے فضولی ہونے کی نسبت۔ اشکال کس ناحیت سے بیان کیا؟ فاشکال من ان الاخر انما قصد تملیک العاقد، اشکال اس جیسے ہے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ تملیک عاقد کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی عاقد کو مالک ثمن ٹھہرا رہا ہے، اور جبکہ وہ عاقد اس مسمن کا مالک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اسے کیا ٹھہرا رہا ہے، مالک ثمن، تملیک کر رہا ہے اس کو۔ تو اس اشکال کی طرف علامہ ناظر ہیں، متوجہ ہیں کہ اس صورت میں آپ کیسے، یعنی اس صورت میں پھر خود انشاء کے مفہوم میں آ جاتا ہے تملیک، تو یہاں پر مالک کی اجازت جو ہے اگر آ جاتی ہے تو عقد کے اس یعنی جو قصد متعاقدین نے اس سے اگر تعلق پاتی ہے اسی قصد فضولی سے، تو یہاں پر تو یہ صحت عقد کے منافی ہے۔ اور اگر وہ اپنے لیے معاملے کے حوالے سے اجازت دیتا ہے تب تو وہ چیز جو انشاء ہوئی وہ غیر از
یعنی مجاز ہوگی، جو مورد اجازہ ہے وہ غیر از مورد انشاء ہے، تو وہی دو محظور یہاں پر پیش آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُنْتَقَضُ بِمَا لَوْ جَهِلَ الْآخَرُ وَكَالَةَ الْعَاقِدِ أَوْ وِلَایَتَهُ۔ اچھا ممکن ہے کوئی آ کر نقضی یہاں پر اس کو نقض کرے، جواب نقضی دے اور کہے کہ پھر تو جہاں پر عاقد وکیل ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر دوسرا شخص جاہل ہوتا ہے اور وہ اسے اگر مالک بنا رہا ہوتا ہے تو وہاں کیسے آپ درست قرار دیتے ہیں اس کو، جبکہ عاقد تو مالک نہیں ہے اصلاً، وہ وکیل ہے، ولی بھی اس طرح سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَا يُنْتَقَضُ، یہ جو مورد ہم نے بیان کیا اشکال کی صورت میں، یہ نہیں ٹوٹتا، نقض نہیں ہوتا، بما، اس مورد سے، کہ لو جہل الآخر، کہ جہاں پر دوسرا شخص جو ہے وہ کیا ہو، جاہل ہو، دوسرا شخص وہی مشتری جو ہے جاہل ہو، وکالت العاقد و ولایت ہو، اس عاقد کی وکالت یا اس کی ولایت کی نسبت اگر وہ جاہل ہے، کہ اس صورت میں مشتری جو ہے وہ خود عاقد کو مالک بنا رہا ہوتا ہے، اور جبکہ عاقد مالک نہیں ہوتا، مالک اصلی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اور پھر بھی آپ اس معاملے کو درست جانتے ہیں، یعنی ادھر سے مشتری اسے مالک بنا رہا ہے جبکہ وہ وکیل ہے یا ولی ہے، تو ہمارے مورد بحث اس مسئلے کے اندر بھی اسی طرح مشتری اگر قصد رکھتا ہے تو مؤثر نہیں ہے اس کا یہ قصد، ولو وہ مالک بنا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نقض نہیں ہوتی اس مطلب سے، کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إِنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْمُخَاطَبَ بِعُنْوَانِهِ الْعَامِ، اس لیے کہ وہ مشتری جو ہے مد مقابل شخص اسی جہل کی صورت میں، جب وہ جاہل ہوتا ہے، وہ اس عقد کے ذریعے ارادہ رکھتا ہے، مخاطب کا قصد کرتا ہے بعنوانہ العام، ایک عنوان عام سے اس مخاطب کا قصد کر رہا ہوتا ہے، من کونہ اصلیاً او نائباً، کہ وہ اصلی ہو، خود مالک ہو سامنے، یا وہ ایز نائب ہو، وَلِذَا يَجُوزُ مُخَاطَبَتُهُ، اس عنوان عام سے اس کو مخاطب قرار دینا جائز ہے، یعنی جب وہ چیز بیچتا ہے یا وہ جب اس سے کوئی چیز خرید کر رہا ہوتا ہے اور اسے مالک ثمن ٹھہراتا ہے تو وہ اس عنوان عام سے اسے مخاطب قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ وہ مالک اصلی ہو یا اس کا نائب ہو۔ وَإِسْنَادُ الْمِلْكِ إِلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ نَائِبًا، اور ملکیت کی جو اسناد ہے اس کی طرف، اس علم کے ساتھ کہ وہ نائب ہے، یعنی اگر وہ جانتا ہے کہ وہ نائب ہے اور پھر بھی ملکیت کو اسی کی طرف نسبت دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو اس طرح سے مخاطب قرار دینا اور ملکیت کی نسبت دینا اس کی طرف جائز ہے۔ لذا یہ کہا کہ وَلِذَا يَجُوزُ مُخَاطَبَتُهُ، اس کو مخاطب ٹھہرانا اس عنوان عام سے، وَإِسْنَادُ الْمِلْكِ إِلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ نَائِبًا، اور اس کی طرف جو ہے وہ نسبت دینا ملکیت کی یہ جانتے ہوئے کہ وہ نائب ہے، یہ مشکل نہیں، یہ جائز ہے۔ وَلَيْسَ إِلَّا بِمُلَاحَظَةِ الْمُخَاطَبِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ نَائِبًا، فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس کا جو جواز ہے یہ نہیں ہے، مگر کس عنوان سے؟ مگر اس اعتبار سے کہ مخاطب بے اعتبار یعنی لحاظ ہوا ہے بے اعتبار کونی نائب، کہ نائب ہے، ولیسا یعنی یہ جو مخاطب قرار دیتا ہے اسے اور ملکیت کی نسبت کو اسی کی طرف دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ مخاطب کو نائب ہی لحاظ کر رہا ہوتا ہے، اور مخاطب کو نائب لحاظ کرتے ہوئے ملکیت کی اس کی طرف نسبت دیتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ فَإِذَا صَحَّ اعْتِبَارُهُ نَائِبًا، جب صحیح ہوا اس کا نائب اعتبار کرنا اور اس کی طرف ملکیت کو نسبت دینا، تو صح اعتبار ہوا الوجہ العام، صحیح ہو جاتا ہے اس کو اعتبار کرنا مخاطب کو وجہ عام پر، من کونہ نائبا و اصلیا، کہ وہ نائب ہو یا اصلی ہو۔ بس جہاں پر ایک شخص نائب ہے، آپ نائب کے عنوان سے اس کو جانتے ہیں کہ معاملہ کرنے آیا ہے، اور پھر بھی آپ ملکیت کی اس کی طرف نسبت دیتے ہیں اور یہ جائز ہے، تو قطعاً جائز ہے اس صورت میں کہ جب عنوان بطور عام آپ نظر میں رکھتے ہیں کہ مد مقابل نائب ہو یا اصلی مالک ہو، فرق نہیں کرتا۔ عمل فضولی فہو اجنبی عن المالک، لیکن فضولی کا قصہ فرق کرتا ہے، فضولی اجنبی عن المالک ہے، مالک کی نسبت اجنبی ہے، لا یمکن فی ذالک الاعتبار، یہ اعتبار یہاں پر ممکن نہیں ہے، یعنی یہ آ کر وجہ عام اس طرح سے تصور کرے مخاطب کو کہ فرق نہیں کرتا وہ مالک اصلی ہو یا فضولی ہو، نہیں، اس طرح کا اعتبار ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور وہ فضولی کا جو عنوان ہے وہ اجنبی ہے اس مالک کے
اعتبار سے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ آپ نقض نہیں کر سکتے جہاں پر عاقد وکیل ہے یا ولی ہے یا نائب ہے، وہاں پر اگر وہ اسناد ملک دی جاتی ہے ان کی طرف تو آپ یہاں پر اشکال قائم کریں، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ اس مطلب کو نقض نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بعض علماء جو اس اشکال کی طرف متفتن تھے، آغا فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَفَتَّنَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ، بعض ہمارے معاصرین کے صاحب جواز کی طرف بعض نے اشارہ کیا ہے اس کے حوالے سے، متفتن ہے وہ لحاظ الاشکال فی بعض کلمات، ہی اپنے کلمات میں اس اشکال کی طرف فَالْتَزَمَ تَارَةً بِبُطْلَانِ شَرَائِعِ الْغَاصِبِ لِنَفْسِهِ، اور وہ اس اشکال کی طرف متفتن ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، ملتزم ہوتے ہیں ایک مرتبہ بِبُطْلَانِ شَرَائِعِ الْغَاصِبِ لِنَفْسِهِ، کہ غاصب کے اس شرع کو باطل جانتے ہیں کہ غاصب یوں لنفسہی شرع نہیں کر سکتا، اور بعد میں جو اجازہ آ رہا ہے وہ اس معاملے کو تصحیح نہیں کر سکتا، کلاً یہ معاملہ کیا ہے، باطل ہے۔ مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى مُخَالِفَتُهُ لِلْفَتَاوَى، جبکہ یہ بات روشن ہے کہ یہ جو مطلب انہوں نے بیان کیا بطلان شرائع غاصب لنفسہی کا، کہ یہ شرع کو باطل قرار دیا انہوں نے، یہ جو ہے وہ انہ لا یکفی مخالفۃ للفتاوی، یہ مطلب مخالف فتاوی کے، وہ اکثر النصوص، بہت ساری وہ روایات اور نصوص جو پیچھے بیان ہوئیں دلائل فی المسئلہ، اس مسئلے کے اندر، کما اعترف به اخیراً، جیسے کہ خود انہوں نے آخر میں اس کی طرف اعتراف بھی کیا۔ وہ اخرى، اور فلتزم اخرى، یعنی فلتزم تارۃ، ایک مرتبہ وہ بطلان شرع کے قائل ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ ملتزم ہوتے ہیں کہ بأن الاجازہ انما تتعلق بالنفس مبادلۃ العوض، کہ اجازہ تعلق پاتا ہے خود اس نفس مبادلت عوضین سے، کہ وہاں پر وہ جو شرع کی خصوصیت لنفس ہی تھی، وہ خصوصیت جو ملکیت کی تھی مشتری کی غاصب کے حوالے سے، مسمن کے نقطہ نگاہ سے، یہ اس طرح کی جو خصوصیت ہے وہ مد نظر نہیں ہے۔ وَأُخْرَى بِأَنَّ الْإِجَازَةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ مُبَادِلَةِ الْعِوَضَيْنِ، اور نفس وہ معاوضہ جو مبادلہ ہے اس کی جو اقتضا ہے، اور یہ اجازہ اسی سے متعلق ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ خُصُوصِيَّةُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْغَاصِبِ لِلْمُسْمَنِ مَأْخُوذَةٌ فِيهِ، اگرچہ وہ جو مشتری غاصب کی مسمن کی نسبت ملکیت کی خصوصیت اس شرع کے اندر، کہ جہاں پر وہ اس طرح سے انشاء جاری کر رہا ہے کہ انشاء کر رہا ہے معاملے کو، کہ کہا کہ ملک تو وہ ماخوذ ہے اس کے اندر یہ خصوصیت، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اجازے کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، اس خصوصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اجازے کا تعلق نفس مبادلت العوضین سے ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ اشکال مترتب نہیں ہوتا۔ لیکن آغا جو ہیں وہ ان بعض معاصرین کے اس مطلب پر اشکال کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس اشکال کو بیان کرتے ہیں اور مزید آگے بڑھیں گے کہ اس کا جو مناسب جواب ہے وہ پھر فائنلی کیا قرار پاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔